Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی آخری عشرے پر اور اس کی خاص عبادت یعنی اعتکاف کے موضوع پر۔ آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بد نصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔
ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها في العشر الاواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی. اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے. اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو. اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے. اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا. اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے. ایک اور حدیث کے مطابق فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی دین کا صفایا کر دیتی. وہاں کوئی ایمان اور تقوی اور خیر بھلائی باقی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں پوری طرح عبادت کر سکیں. لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی. اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی مثبت سوچ رکھتے تھے. وہ ہر اس موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے. اور ہم اگر غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے. وہ یہ کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے، مثلاً بعض لوگ جیسے کہتے ہیں 27ویں کی رات یا کوئی اور رات، تو پھر ہم صرف عبادت اسی رات میں کرتے. اب چونکہ پتا نہیں کہ کون سی رات ہے تو اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی بہت سی راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے. لیلۃ القدر اگرچہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سی رات ہے، لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی. وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی، یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شعاع نہیں نظر آتا، یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ، یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیہ دی، لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا، ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے. اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی. اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی، یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے. اس لیے
اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں رات تھی یا فلاں رات تھی، توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت زر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابی بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلۃ القدر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شب قدر رمضان میں ہے۔ وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا۔ اس رات کی صبح 27 تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج طلوع ہوا تو اس کی سفیدی میں شعاع نہ تھی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال 27ویں رات ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں، یعنی کون سی خاص دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات کر سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر مواخذہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ